سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان اول۔ ارطغرل غازی کی وفات پر ان کا بڑا بیٹا عثمان ان کا جانشین بنا۔ یہ دولت عثمانیہ کے بانی اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے تاجدار تھے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ دیگر سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کے وفادار اور جاگیردار ہی رہے۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع شاید ہی عثمان خان اول کو مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ساری تر توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول کر رکھی تھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود ان کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پیلیولوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف یعنی یہاں کے کسانوں کے سپرد تھی، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی۔ اناطولیہ کے بقیہ تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں وہ عثمانیوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے تھے۔ ابتدا میں عثمان خان اول کی لڑائی ہمیشہ مدافعانہ لڑائی تھی۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں میں وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجۂ حصار کا مارکا پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبہ کر دیا۔ سلطان علاؤ الدین نے کراجۂ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو کہ عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی اسے جاگیر میں دے دی۔ نیز سلطان نے عثمان خان اول کو اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی جب 699 ہجری بمطابق 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاؤ الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا قاتل خود ان کا لڑکا غیاث الدین تھا جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیائی کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو کہ اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینیہ کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ 690 ہجری تا 697 ہجری تک اس نے اپنی تمام تر توجہ حکومت کے انتظام اور استحکام کی جانب مبذول رکھی، لیکن اس دوران دوسرے ترک سردار جو کہ عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے ڈرتے تھے انہوں نے خاموشی سے بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہونے لگے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 ہجری بمطابق 1298 عیسوی میں چھڑا وہ ابتدا میں عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا
عثمان نے ان سب کو شکست دی۔ بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے اور بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 701 ہجری بمطابق 1301 عیسوی میں عثمان کو نائکو میڈیا سے متصل عیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ درپیش آیا، جس میں اس نے شاندار کامیابی حاصل کی اور 6 سال کے اندر اس فتوحات کا دائرہ بحیر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پہ در پہ فتح ہوتے رہے اور بروسا، نائسا اور نائکو میڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو شکست سے فاش ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 1314 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو کہ ایشیائے کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1324 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا اور ترک فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہو گئی۔ عثمان خان اول اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اور خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام رایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا۔